بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راؤ محمد اکمل خان اپنے یوٹیوب چینل کوآپریٹو لورز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج ہسٹری آف کوآپریشن ان انگلینڈ کا تیسرا ویلاگ کرنے لگا ہوں. 2 ویلاگ میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ انگلستان اور یورپ میں مشینی انقلاب کے بعد، صنعتی انقلاب کے بعد جو تحریکیں شروع ہوئیں ان میں ٹریڈ یونینز کا اجراء، اس کے بعد چارٹرز تحریک اور فرینڈلی سوسائٹیز کا قیام عمل میں آیا گیا. لیکن یہ تمام تحریکیں جو ہیں یا یہ تمام ٹریڈ یونین سے متعلقہ جو معاملات تھے وہ ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک تحریک امداد باہمی کوآپریٹو موومنٹ جو ہے وہ برطانیہ میں اس نے جنم لینا شروع کیا. 1830 میں جو انجمنیں جن مقاصد کے لیے جن قوانین کے تحت بنائی گئی تھی، ٹریڈ یونین چارٹرز تحریک، دوستی کی انجمنیں، فرینڈلی سوسائٹیز جو تھیں، وہ تمام کی تمام ناکام ہو گئی. لیکن 1830 کے بعد برطانیہ کے ایک کاؤنٹی لنکا شہر، اس میں ایک علاقہ راشڈیل کا قصبہ تھا جس کے لوگ دستی طور پر کھڑیوں پر کام کرتے تھے، اور انہوں نے ٹریڈ یونین اور چارٹرز تحریک میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کام کیا. بالآخر وہ جب ان کی انجمنیں اور ان کے سارے یہ صنعتی معاملات جو ہے وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہوں نے ہڑتالیں کی، جو کہ سب سے بڑی صنعتی ہڑتال جو تھی وہ راشڈیل کے قصبے کے اندر جناب ہوئی، جس میں مزدوروں نے حکومت سے اپنے معاوضے کو بڑھانے کے لیے مطالبہ کیا. وہ ان کا مطالبہ منظور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ تحریکیں ناکام ہوئیں. تو بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ کیوں نہ ہم امداد باہمی کی سوسائٹیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں. تو اس سلسلے کے اندر 21 دسمبر 1844 کو راشڈیل کے 28 جلاحوں نے، جو کہ دستی اور کھڑیوں پر کام کرتے تھے، انہوں نے مشینی معاملات کا، سرمایہ دار کا مقابلہ کرنے کے لیے باہم مل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوسائٹی بنائی، جس میں انہوں نے مکھن، آٹا، موم بتیاں وغیرہ جو ہیں وہ خرید کے رکھی. انہوں نے اس کا سرمایہ 28 آدمی تھے، انہوں نے 1 پاؤنڈ ڈال کر اس کی ابتدا کی، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کے لیے ایک اصول بنایا کہ 2 پنس فی شخص فی ہفتہ وہ اس سرمایہ میں اضافہ کرے گا. یہ ایک امداد باہمی کی اور کاروباری سسٹم کی ابتدا تھی کہ 28 جولائی نے اس بات کی وضاحت 1844 میں کی کہ سب ایک کے لیے اور ایک سب کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے سکتا ہے. اور جب ہم سب مل کر باہمی طور کے اوپر اعتماد پیدا کر کے کوئی بزنس اور کاروبار کریں گے تو اس میں ترقی بھی ہوگی، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور وہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور سرمایہ دار کا مقابلہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکے گا. تو لہذا انہوں نے ایک سٹور کی بنیاد رکھی کہ اس میں سے ہم اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہے وہ خرید کریں گے، اور اس میں جو منافع ہوگا وہ بھی شامل رہے گا، اور پھر ہر شخص جو ہے وہ ہر ہفتے 2 پنس کے حساب سے اس سرمایے کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے گا. لہذا یہ 28 لوگ راشڈیل پائنیئرز کہلوائے کہ انہوں نے کوآپریٹو کی ابتدا کی، سوسائٹیز کی ابتدا کی. انہوں نے رابرٹ اوون کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ڈاکٹر ولیم کنگ کے رسالے کے مطالعہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوآپریٹو کمیونٹیز قائم کریں گے، اپنے اس جو سوسائٹی ہے اس کے منافع میں اضافہ کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے اصولات مقرر کیے، ایسے اصولات جو آج بھی کوآپریٹو کا حصہ ہیں، جو کہ ICA، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل کوآپریٹو الائنس کیا ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ بھی راشڈیل کے ہی اصولوں سے اخذ کیے گئے. اور ان لوگوں نے کوآپریٹو کی ابتدا کی اور اس میں امداد باہمی کے عنصر کو واضح کیا. اور آج بھی اگر آپ گوگل پر جائیں اور جا کے راشڈیل کو
جو ہے وہ سرچ کریں تو آپ کو یہ سوسائٹی آج بھی ملے گی، اور اس کے 40 ملین کے قریب اس وقت سے اب تک کے ممبرز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان تمام کا ریکارڈ موجود ہے، ان پائنیئر لوگوں کا بھی ریکارڈ موجود ہے، اور اس کے بعد کا بھی ریکارڈ موجود ہے کہ اس سوسائٹی نے کیسے ترقی کی، کس طریقے سے جو ہنرمند دستکار تھے جو بے روزگار ہوئے، سرمایہ کی کمی تھی، انہوں سرمایہ داروں نے ان کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیا، لیکن ان 28 لوگوں نے اپنی کھٹیوں پر مل جل کر کام کیا، جو سرمایہ انہوں نے اکٹھا کیا اس سے یہ بازار سے سود خرید کر کے لے آتے، اور پھر اپنی کھٹیوں کے اوپر اس سود کو جو ہے اس سے کپڑا بناتے، اور جب مل کر بام یہ کپڑا بناتے تو اس کی تعداد، اس کی لمبائی، اس کی جو ہے وہ اپنا تھانوں کی صورت کے اندر جو ہے نا جی وہ مارکیٹ میں فروخت کرتے اور سرمایہ دار کا مقابلہ کرتے۔ اگر اکیلا ایک جو ہے کام کرتا تو وہ دن میں کتنا کپڑا بنا سکتا ہے؟ وہ 4 میٹر بنا لے گا، وہ 5 میٹر بنا لے گا، لیکن جب یہ سب لوگ مل کر کام کرتے تھے تو دن کے اندر یہ 200 سے 400 میٹر کپڑا تیار کر کے، اور پھر ان میں پیسے کی کمی جو تھی وہ بھی مل جل کر جو ہے وہ انہوں نے پوری کی۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک ایسا جو ہے وہ نظام دیا جس سے ہر شخص اپنی معاشی حالت بدل سکتا ہے، اور انہوں نے معاشی اور اقتصادی حالت کے ساتھ ساتھ سماجی حالت بھی جو ہے وہ اپنی بدلی، اور اس کے لیے انہوں نے اصولات قائم کیے۔ وہ اصولات کیا تھے؟ انہوں نے اس انجمن میں کھلا داخلہ رکھا کہ ہر شخص اس کے اندر آ کے ممبر بن سکتا ہے جو اس گاؤں کا، اس علاقے کا ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جمہوری نظام، دوسرا پوائنٹ ہے جمہوری نظام، کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار رکھتا ہے، اور اس ایک شخص کا ایک ووٹ ہوگا، اس میں بازاری قیمت کے اوپر جو ہے اس سے سستی جو اشیاء، ایک تو قیمت میں کم، اور دوسرا جو ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی جو تھی نا جی وہ بہتر تھی۔ تیسرا انہوں نے سرمایہ کو اکٹھا کرنے کا سسٹم کیا کہ ہر ممبر جو ہے وہ ہر ویک، ہر ہفتے 2 پنس اس سرمایہ کے اندر وہ شامل رکھتا تھا، جس سے ان کا اس ویک کا جو منافع تھا وہ بھی شامل رہتا تھا، اور 2 پنس جو تھے فی شخص کے حساب سے ہر ویک جو ہے وہ اس میں نئی سرمایہ کاری آ جاتی تھی، جس سے ان کی معاشی حالت، ان کے ادارے کی، ان کی دکان کی، ان کی اسٹور کی جو حالت تھی وہ بہتر ہوتی جا رہی تھی، اور ان کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے پھر لوگوں کے لیے ایجوکیشن کا بھی اہتمام کیا کہ ان کو جو لوگ نئے شامل ہوں یا جن کو اور لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، تو وہ کوآپریٹو کی تعلیم بھی لوگوں کو دیتے تھے کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ مل جل کر ہم ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے کے کردار ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ پھر مینجمنٹ کا نظام، ان کا انتظامی نظام، کہ کچھ تمام لوگ نہیں بلکہ ایک انتظامیہ انہوں نے منتخب کی چند لوگوں کی جن کے ذمہ مختلف کام تھے، وہ کم خرچ سے بجائے یہ کہ 28 آدمی اپنا مال لے کر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جائیں، اور وہاں سے پھر جو ہے نا جی را مٹیریل، سود یا انہیں سود جو ہے نا جی یا اشیاء خرد و فروخت وہ لے کر آئے، اکیلا بندہ، تو اس پر بار برداری کا بھی جو ہے نا جی اخراجات بہت زیادہ آتے تھے، اور اس طریقے سے جب 28 کی بجائے ایک آدمی جائے گا تو لازمی بات ہے کہ اخراجات کم آئیں گے اور اس سے سرمایہ اور منافع جو ہے وہ بڑھے گا۔ لہٰذا یہ راشد کے اصول آگے چل کر میں انشاءاللہ ICA کے اصولوں کے اندر آپ کے ساتھ گوشت گزار کروں گا۔ تو لہٰذا کوآپریٹو پس منظر پر میرے جو 9 ولاگس ہیں وہ آج کمپلیٹ ہوئے۔ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو کوآپریٹو کا پورا پس منظر جو ہے نا جو بیان کروں، اس کے بعد میں چلوں کہ ہندوستان میں آ کر اس نے کیا خدمات سر انجام دی، یا اس سے اس علاقے کے لوگوں نے یا اس علاقے کی ریاستوں نے یا صوبوں نے کیا کیا فوائد حاصل کیے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اندر کوآپریٹو نے کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے اندر کردار ادا کیا، اور اس کوآپریٹو نے کس کس شعبہ زندگی کے اندر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی، یہاں پر جو ہے نا جی کون کون سے بزنس جو ہے نا جی کوآپریٹو کے ذریعے جناب اپنا جی ان سے استفادہ کیا گیا۔ لہٰذا میں آج اپنا اس پس منظر جو امداد باہمی کا پس منظر بر صغیر، پاک و ہند اور یورپ میں تھا، اس کے جو کانٹینٹس ہیں اور اس کی جو پس منظر ہے اس کو آج یہاں مکمل کیا۔ لہذا اگلی میں ایک اسپیشل ولاگ جو میں انشاءاللہ کل کوآپریٹو ڈے کے اوپر کروں گا، جو کہ ہر سال 1 جولائی کو منایا جاتا ہے، اور 2023 کا جو کوآپریٹو ڈے منایا گیا ہے یہ 100 سالہ تقریبات
کا کوآپریٹو ڈے ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر ایک بڑا لمبا جو ہے ویلاگ کروں گا، جس میں اس کے تمام معاملات اور ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو انشاءاللہ اجاگر کروں گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جس کسی نے بھی یہ میرا کوآپریٹو لورس چینل کو دیکھا ہے وہ اسے اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کرے، اور اگر انہیں پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، اور اگر کوئی مجھے مزید مشورہ دینا چاہیں تو کمنٹس باکس کے اندر نہ جی لکھیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب اور جو بھی آپ کمنٹس کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا جی میں اپنا رد عمل ضرور دوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔